تو بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے بلوچستان میں. تو پورا جو علاقہ ہے وہ کٹ آف ہو گیا ہے پورے پاکستان سے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. مگر طارق صاحب اس طریقے سے جو ہے ایک پلان جس طرح بتایا جاتا ہے دا بگ گراؤنڈ پلان ابھی NDA میں نے ریویل نہیں کیا, کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ جب شہروں میں آئیں گے تو کیا شہروں کے پاس وہ کیپیسٹی ہے, اور پھر جب وہ واپس جائیں گے. آپ کو یاد ہے 2010 میں کئی دنوں تک وہ شہروں کے اندر بیٹھے رہے اور کئی دنوں تک ان کے گھروں کے اندر سے پانی نیچے آ تو گیا مگر اتنا گند تھا, اتنی مٹی تھی کہ کئی دنوں تک وہ واپس نہیں جا سکے. تو شہروں کو برداشت کرنا پڑے گا اب یہ جو انفلکس آیا ہے. دیکھیں آپ نے جو دو باتیں کی نا, ایک تو آپ نے شروع میں جس پہ ہم بات بھی کریں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ خواتین کے حوالے سے جو ایک اعداد و شمار دیے ہیں UNFPA نے. دیکھیں جب بھی کوئی اس طرح کا ڈیزاسٹر ہوتا ہے, کیٹاسٹرافی ہوتی ہے, کوئی آفت آتی ہے, اطلاع آتی ہے, تو سب سے زیادہ جو ولنریبل طبقہ ہوتا ہے یا خواتین کا ہوتا ہے یا بچوں کا ہوتا ہے. آپ نے یاد ہوگا, ہم نے سب نے ایکسپیرینس کیا ہے 2005 کا زلزلہ, اس میں سب سے بہت بڑی تعداد میں کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ خواتین جو تھیں, بچیاں جو تھیں وہ غائب ہو گئیں, بعض نہیں دوبارہ ملی, بعض بچیاں جو تھیں وہ معذور ہو گئیں. اب معذوری تو سب کے لیے برابر ہوتی ہے, لیکن کسی بچی کا معذور ہو جانا اس کے لیے بے سہارا زندگی کا اس کا جو شدت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی ڈیزاسٹر کا شکار ہوتا ہے کوئی خطہ یا کوئی معاشرہ یا کوئی شہر, تو وہاں سب سے زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ خواتین اور بچوں کو کیسے, جو ولنریبل طبقہ ہے, یہ بوڑھے افراد ہیں, ان کو کیسے آپ نے 3 مراحل ہوتے ہیں نا. ایک ریسکیو کا مرحلہ ہے, وہ اب گزر گیا ہمارا, جتنے لوگوں کا نقصان ہوا, قیمتی جانیں ضائع ہوئیں, بڑے ہی زیادہ خوفناک اعداد و شمار ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ایک پریس کانفرنس کی ہے منسٹر انفارمیشن نے, 1200 سے زائد انہوں نے کہا ہے کہ اموات ہوئی ہیں. اگر آج کے ہی دیکھے جائے جو آج کے تازہ ترین ساؤتھ ایشیا انڈیکس ہے, تو 50 ملین جو ہے لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں. اب یہ ریسنٹ ہسٹری میں میرے خیال سب سے بڑی ڈسپلیسمنٹ ہوگی ہماری اس ریجن میں. اچھا, اس کے علاوہ اس کے کتنے پہلو ہیں, اس میں 900 تقریباً 7 سے 9 لاکھ کے قریب مویشی. اب ہمارے ملک کا جو ساؤتھ آف پنجاب ہے, جو بلوچستان ہے, خیبر پختونخوا, لائیولیہڈ جو ہے وہ مویشی ہے. اب وہ مویشی بھینسیں, گائے, بکریاں, اونٹ سارے قسم کے ہیں. آپ کے ہاں جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے ابھی تک بہت سے خطوں میں, حصوں میں جہاں اونٹ کے ذریعے کام ہوتا ہے, کراچی سے شہر میں جو بڑا جو ہیوی سامان ہے وہ اونٹوں کے ذریعے لوگ لے کے جاتے ہیں. اچھا, پھر اسی طرح 3.5 کروڑ لوگ تقریباً جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اب یہ سارا جو ایک پہلا مرحلہ تھا گزر چکا. اب سب سے اہم مرحلہ یہی ہے کہ ریلیف کا مرحلہ, کہ آپ نے کس طرح سب لوگوں کو, خاص طور پہ ولنریبل لوگوں کو, خواتین کو, بچوں کو اپنے محفوظ مقامات تک پہنچانا ہے. شہروں میں رکھنا ہے, ٹینٹوں میں رکھنا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کے ہاں 2005 کے زلزلے کے باوجود ابھی تک لوگوں کو ٹینٹ مینجمنٹ نہیں آئی کہ آپ نے ٹینٹ سٹی کیسے بنانا ہے, وہاں کیا کیا سہولتیں دینی ہے. اس کے اندر شکر ہے اقوام متحدہ ہماری کچھ مدد کر دیتی ہے, مگر سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ کا جو پوسٹ ریلیف جو سینیریو ہے نا, پلاننگ کا جس کا ذکر کر رہی ہے, اب ہم نے ریہیبلیٹیشن کیسے کرنی ہے, ریکنسٹرکشن کیسے کرنی ہے. چلے ہمارے شہر جو ہے ہماری غلطیوں کی وجہ سے ضائع ہو گئے, نقصان ہو گیا, وائپ آؤٹ ہو گیا, سواد جو ہے پورے کا پورا علاقہ گاؤں کے گاؤں ملیا میٹ ہو گیا. چلے اگر اب بھی ہم ہوش کے ناخن لے لیں, اب ہمیں قدرت ایک دفعہ پھر موقع دے رہی ہے کہ ہم پچھلی غلطیاں نہ دہرائیں, اور اب اپنے وہ گاؤں, وہ دیہات اس طرح سے تعمیر کریں کہ جو دریاؤں کی گزرگاہوں میں نہ ہوں, راستوں میں نہ ہوں. اور جب تعمیر ہوں وہ چھوٹے یونٹ ہوں, چاہے 100 گھروں کا, 200 گھروں کا, 300 گھروں کا, لیکن وہ مینیجیبل ہوں. اس میں جو بنیادی ضرورتیں زندگی ہیں وہ سب فراہم ہوں. اگر ہم نے ایک مرتبہ پھر اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اور غلطی کی, تو پھر شاید آنے والے سالوں میں بہت سارے اینگلز کے اوپر کام کرنا پڑے گا. مگر جو ہیلتھ کرائسس ہے اس وقت, دیٹ از اسٹیئرنگ اس ان دی فیس. ڈاکٹر رشید صاحب, آپ نے جو UNFPA نے, یونائٹڈ نیشنز پاپولیشن فنڈ نے جو فگرز ہمیں دیے ہیں, بڑے خوفناک فگرز ہیں. اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ 6,50,000 خواتین حاملہ ہیں اس وقت, اور ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ وہ اپنا علاج کرا لیں, یا کہ اگر انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے تو سیلاب زدہ علاقوں کے اندر ان کے پاس وہ ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں. اب ظاہر ہے جو بچہ اس نے پیدا تو ہونا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو. تو اس حوالے سے کیا کر سکتی ہے حکومت؟ کچھ کر بھی رہی ہے اس حوالے سے, سوچ بھی رہی ہے, آپ کی تنظیم کیا کر رہی ہے؟ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب شروع کریں. آج جو الخدمت فاؤنڈیشن جو انگیج ہے نا, اس کا ایک اسیسمنٹ آیا ہے کہ ہمیں $1 ارب کی ادویات چاہیے ہوں گی جو ایمرجنسی میڈیسن ہے, اور اس کے بعد جو پین کلر ہے یا آپ کو علاج معالجے کے لیے چاہیے ہوں گی, وہ 1 ارب کا والیوم ہے. اتنی بڑی رقم ہمیں چاہیے
اتنی رقم کے عوض جو ہے ہمیں ادویات چاہیے، اور وہ ادویات بھی پھر اسپیشلائزڈ ادویات ہوتی ہیں ایسے موقعوں پر۔